لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. عظیم کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہے. انسان جو ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کا راز بتایا جا رہا ہے. اگر میرے ٹاپک کا عنوان ایک لفظ میں کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں فلیکسیبلٹی ان اسلام. اسلام کے اندر لچک، رعایت اور نرمی کا تصور کیا ہے؟ قرآن کے اندر اس وقت جو آدھے سے زیادہ زندگی کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے اندر ضد، انا اور اکھڑ پر اتنا عام اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خود اپنے راستے کی مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. خاندانی زندگی میں رشتہ داروں میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، قومیں ٹوٹ رہی ہیں. فرقے اور انتہا پسندی اس عروج پر ہے کہ امن اور خوشبیلی اور محبت کا تصور باقی نہیں رہا. تو آپ کو قرآن اصول دے رہا ہوں. رب کعبہ نے قرآن کریم میں ہر شعبہ آئے زندگی میں، انفرادی ہو یا اجتماعی، انڈیویجل ہو یا کلیکٹیو، اس میں کامیابی کا راز بتایا ہے. فرمایا کامیابی، عظیم کامیابی. فوز کہتے ہیں کامیابی کو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو فوز کہتے ہیں. فوز العظیم، عظیم کامیابی. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اور اس کائنات کی کامیابی کے ساتھ روانی کا راز یہ ہے کہ اللہ کے قانون قاعدے بدلتے ہیں. لا تبدیل، تبدیل نہیں ہوتے. کلمات اللہ، کلمات الہ، قوانین الہ، قوانین فطرت، قوانین قدرت. اب یہ رب نے اصول بنایا ہے مگر اس سب کو، اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. کہیں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. کہیں فرمایا رب کا طریقہ رب کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. کہیں فرمایا رب کے طریقے رب کی سنت میں اونچ نیچ نہیں آتی. یہ قانون قرآن میں بنا کے جہاں آقا کی عظمت اور شان کی بات آئی، رب نے اپنے قانونوں میں لچک رکھ کے قانون بدلائی. یہ جملہ کسی کی سمجھ آئے تو وہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے بڑے قوانین ان کے اندر لچک، نرمی پیدا کر کے ان میں گنجائش پیدا کرتا. کیسے کیسے میں چند ایک آپ کو مثالیں دیتا ہوں قرآن کریم میں سے. رب کعبہ نے قرآن کریم میں ایک اپنا قاعدہ اور قانون بنایا. وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا. فرمایا رب کا قانون قدرت یہ ہے کہ سورج کا اپنا محور ہے، سورج کی اپنی رفتار ہے، سورج کی اپنی سپیڈ ہے، اس کا اپنا ایکسس ہے، اس کی اپنی موومنٹ ہے، سورج کی اپنی چال ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. لیکن جب عصمت رسول کی باری، فرمایا پیارے مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ڈوبے سورج کو واپس لانا میرا کام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب باری اولیاء بھی آئی، قانون رب کا تھا مگر پھر بھی قانون بنا کے اس میں تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، لچک رکھی ہے. جب باری ولیوں کی آئی، اصحاب کہف کی آئی، تو رب کعبہ نے فرمایا اے سورج تیرا راستہ مقرر ہے، تیری لائن فکس ہے، تیرا روٹ فکس ہے، تیرا ٹائم ٹیبل فکس ہے، تیرے سال کے دن وہی ہے جو میں نے بنا دی ہے. 365 ہے، وہ 67 ہے، وہ 66 نہیں ہو سکتے، 64 نہیں ہو سکتے. لیکن سورج میرے ولیوں پر دھوپ نہ پڑے تو آج ذرا راستہ بدل کے چل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ رب کعبہ اپنے انبیاء، اپنے مخلوق کے اولیاء کی عظمت کی خاطر، ان کی عزت، ان کی احترام، ان کے تقدس کی خاطر اپنے بنائے ہوئے قوانین میں فلیکسیبلٹی، لچک، نرمی، گنجائش پیدا کر رہا ہے. انسان تجھے کیا ہوا ہے؟ 4 کا حرف پڑے ہیں یا 4 کتابیں پڑھی ہیں جو تو نے سوچ لیا ہے، اسی کے ذریعے ولیوں نبیوں کی عظمت کو ناپتا پھر آئے. اپنی عقل کا علاج کر ان کی شان کے کیا کہنے جن کے لیے رب اپنے بنائے ہوئے عظمت میں بھی گنجائش پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے چلیے، راضی بیٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا ذوق بھی ہر کسی کا نہیں ہوتا. دوسری چیز صاحبان ذوق کے لیے رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فرمایا والقمر قدرناہ منازل، فرمایا چاند
فکس ہے، تیرا چھوٹا بڑا ہونا بھی فکس ہے، تیرا وجود بھی فکس ہے، تیرا سائز بھی فکس ہے، مگر اے جان سن، اگر میرا محبوب اپنے بچپنے میں جھولے میں لے گا انگلی کو ہلا دے تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کے چاند پہ حرکت کرنے لگ جانا۔ میرا اصول اگر تبدیل ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے محبوب کے بچپن کے کھلونے میں کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر فرمایا چاند تو چاند ہے، تجھے میں نے ہی بنایا، تیرا سائز، تیرا ایکسس، تیرا محبت، تیری روٹین وہ میں نے ہی بنائی، تیری رفتار، تیری سپیڈ، تیرا سائز، تیرا ڈوبنا، تیرا نکلنا، تیرا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا۔ مگر اے چاند سن، اگر کبھی میرا محبوب سرزمین حجاز پہ کھڑا ہو کر اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کر کے کر دینا تیری طرف دو ٹکڑے ہو جانا، میرے محبوب کے نام پر فدا ہو جانا۔ میرا قانون بدلتا ہے تو بدل جائے، میں نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، گیپ رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، میرا قانون بنایا ہوا جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، بدلتا ہے تو بدل جائے، مگر میرے مصطفیٰ کی عزت ہو تو بلند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، معززین قوم کے عظیم چہرے میرے سامنے، اور جتنے عظیم چہرے میرے سامنے ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اسی لیول کی نوکری پیش کروں۔ ایک طرف تو یہ انبیاء، یہ جملہ قابل غور ہے، یہ روح ہے میرے آج کے عنوان کی۔ ایک طرف ملک صاحبان، حاجی صاحبان، مار صاحبان، چودھری صاحبان، جملہ صاحبان، یہ پیچھے شور بند کر کے بیٹا، ادب کا مقام ہے، اس طرح سائلنٹ کے ساتھ سن۔ ایک طرف رب کعبہ، عظمت رسول کی خاطر، عظمت اولیاء کی خاطر، عظمت مصطفیٰ کی خاطر اپنے قاعدے قوانین میں نرمی، لچک، فلیکسیبلٹی اور اس کے اندر گنجائش پیدا کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، رب کعبہ انسانیت کی عظمت سکھانے کے لیے، انسانیت کو وقار دینے کے لیے، انسانیت کو رتبہ اور مقام دینے کے لیے، انسانیت کو ایک اعلیٰ سٹیٹس دینے کے لیے اپنے قاعدے قانون میں نرمی پیدا کر رہا ہے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کسی کو عزت دینے کے لیے تیرا دل کو چوس کیوں ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی سمجھ سکتا ہے تو اس درد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی مرضی آپ ہضم کر جاؤ، اس ریسرچ کو، اس تحقیق کو، اس محنت کو، یہ کتنا بڑا نکتہ ہے قرآنی، اس کا اثر کس دل پر ہونا ہے۔ ذوق و شوق کس سے واقعات سننے والی قوم میں اس طرح کے موتی رکھنے کی کیا قدر پڑنی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ کوئی تو ہو جس سنانے کو توڑ کر اس روایتی معاملات میں جرأت کر کے قوم کو قرآن اور حدیث سے کچھ اس طرح کے موقع پیش کرے کہ اس ان کی سوچ بدلے، ان کا خیال بدلے، ان کی فکر بدلے، سیرت بدلے، کردار۔ جملہ پھر بولتا ہوں جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ ماشاءاللہ، رب کعبہ نے انسانیت کو عزت اور عظمت دینے کی، آقا کون ہے؟ مولد انسان، محسن انسانیت، انسانیت کی تعظیم بڑھانے کے لیے، وقار بڑھانے کے لیے رب کعبہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی اسی لیے کروایا تھا تاکہ انسانیت کا وقار بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، اسی لیے رب کعبہ نے اپنے بنائے ہوئے قاعدے قوانین جو قرآن میں بیان کیے ان میں بھی گنجائش پیدا کر کے ان کو بھی تبدیل کر دیا تاکہ انسانیت میں اور انبیاء کی عظمت بڑھانے کے لیے، انسانیت کا عزت اور وقار بڑھانے کے لیے لوگوں کو بتا دوں کہ میں رب ہو کر تمہاری عزت کی خاطر اپنے اصول بدل دیتا ہوں۔ بندے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میری مخلوق کو عزت دینے کے لیے اپنا خود ساختہ اصول نہیں بدل سکتا؟ سبحان اللہ، بڑھا سکو تو بڑھاؤ، وقار انسان ہو سکے تو شکستہ دلوں سے کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بھیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان جملے کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر آپ بندے سے کہ بندے میں نے تیری عزت کی خاطر اپنے قانون بدل دیے،
مگر تو نے میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے میری مخلوق کو عزت دینے کی خاطر اپنے خود ساختہ انا تکبر اور خود ساختہ اصولوں کو اس کو تم نے قربان نہیں کیا. اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آگے چلیے. اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ ہے؟ نہیں ہے نا. لیسا کہ مثل ہی شے، اس کا تو بدن ہی نہیں. رانا صاحب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، مگر جب اپنے محبوب کی شان کو بڑھانی ہونا رہا فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. پیارے جو صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے نا، یہ تیرا نہیں خود خدا کا. سبحان اللہ. کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی خاطر، عظمت رسول کی خاطر، عظمت انسانیت کی خاطر اپنی بہت سارے اس طرح کے میرے پاس درجنوں آیات کریمہ کے حوالے ہیں، مگر وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. آگے کچھ حدیث اور کچھ پھر اسے آگے چل کے آپ کی سوچوں کی پرواز کو اوپر لے جانا چاہتا ہے. اللہ رب ذوالجلال فرمائے پیارے مصطفیٰ آپ کی خاطر میرے قانون قربان، قاعدے قربان، اصول قربان اور نسل انسانیت کو ایک اصول دے دیا. آگے چلتے ہیں. آقا علیہ السلام پر رب کعبہ نے شریعت بھی قربان کر دی. شریعت میں بھی فلیکسیبلٹی، شریعت میں لچک ہے. جس شریعت کے نام پر لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور جس شریعت کے نام پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اس شریعت میں بھی لچک ہے. نرمی کہ بندہ مریض ہونا، رمضان کا مہینہ آ جائے تو قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، جب ٹھیک ہو جائے تب روزے رکھ لینا. سبحان اللہ. یہ نرمی نہیں ہے، یہ رعایت نہیں ہے. آگے چلیے. بندہ مریض ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، رب فرماتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لے، نماز تیرے لیے رعایت ہے. سبحان اللہ. شریعت کہتی ہے یاد رکھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. فرمایا پھر نرمی بڑھا دیتے ہیں، لیٹ کے پڑھ لے. لیٹا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں، لفظ نہیں بول سکتا. فرمایا کوئی بات نہیں، تو آنکھ کے اشارہ کر لے، آنکھ کو جھکا لے، میں ایسے سمجھوں گا تو سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نرمی ہے کہ نہیں؟ وہ مالک ہو کر بندے کے لیے اتنی نرمی کر رہا ہے. میں نے بڑا جملہ پہلے بول دیا تھا. آپ کہتے ہو کہ وہ اولیاء انبیاء کی بات تھی، آپ نے انسانیت پر فٹ کر دی، آپ نے لوگوں پر فٹ کر دی. بابا یہ انبیاء اولیاء کی بات ہے، تو تیری بات ہے. سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چلا، نعرہ حیدری، یا علی، علامہ نصیر احمد بابر صاحب، زندہ باد. علماء حق اہل سنت زندہ. یار میری بات سنو میرے ویر. ہم نے پتہ نہیں کیا سیکھا ہے، کیا پڑھا ہے. ہماری ڈگریوں میں، ہماری تعلیم میں پتہ نہیں تربیت نام کی چیز کوئی تھی یا نہیں تھی. میرے چاند میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، شریعت اتنی نرم، رب مخلوق کے لیے اتنا نرم، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، صاحب سید اتنے نرم. فرماتے ہیں اگر کہیں مجبوری میں ہے اور کچھ نہیں ہے تیرے پاس کھانے کو، اور مر رہا ہے بھوک سے، اور سوائے حرام کے تیرے سامنے کچھ نہیں ہے نا، اگر ایک لقمے سے تیری جان بچتی ہے تو کوئی بات نہیں. قرآن نے بھی حرام کیا ہے، حدیث نے بھی حرام کیا ہے، شریعت نے بھی حرام کیا ہے، رب نے بھی حرام کیا ہے، رسول نے بھی حرام کیا ہے، لیکن تیرے لیے نرمی رکھ دی ہے. اگر ایک لقمے حرام سے تیری جان بچتی ہے تو ایک لقمہ کھا، مگر دوسرا حرام. اتنی نرمی ہمارے اندر کتنی ہے؟ یہ سوال میں نہیں کروں گا، یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ رفیق ویحب الرفق. فرمایا رب خود بھی نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا. سبحان اللہ. واللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. رب تمہیں نہیں تمہارے لیے تنگ دستی اور تنگی کو پسند نہیں کرتا، رب چاہتا ہے تمہارے لیے آسان. اللہ رب ذوالجلال بھی آسان چاہتا ہے، اسلام بھی آسان چاہتا ہے، شریعت بھی آسان چاہتی ہے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام روحانیت، ایمان اور تصوف ہے. سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت ہو اور وہی آسانی پیدا کرے. رش میں کسی سائیکل اور بائک والے کو، گاڑی والے کو راستہ دے دینا، یہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. شاید میرے زندگی بھر کے سجدے قبول ہو یا نہ ہو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جس نے 5-10 سائیکل کی گنجائش پیدا کر کے رش میں پھنسے ہوئے کسی سواری کو راستہ دیا ہے، کسی مزدور کو
فیملیز کو, کسی بوڑھے کو سڑک پار کرنے کے لیے جس نے گاڑی کی بریک لگائی ہے, میں تیرے زندگی بھر کے کسی سجدے کی قبولیت کی گارنٹی نہیں دیتا, لیکن ڈاکٹر طاہر اور دادی کا شاگرد کیمرے کی آنکھ میں لے کے دینے کے لیے تیار ہے. یہ جو آدھا منٹ کسی کے لیے قربان کیا ہے, یہ قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تعلیمات اسلامیہ, یہ ہے اسلام, یہ ہے سنت مصطفیٰ, یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام جب بھی کوئی معاملہ ہوتا صحابہ کرام سے مشورہ کرتے, صحابہ کرام سے مشورہ کر, کیا کرتے, مشورہ کرتے. اس میں مختلف تجاویز آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حکم جو شاورہم فی الامر, پیارے مصطفیٰ یوں تو تجھے میں خود براہ راست مشورہ دیتا ہوں, لیکن اپنے پیارے صحابہ سے بھی مشورہ کر لیا کرو تاکہ آپ کی امت میں عادت ہو جائے کہ مشورہ کرنا بھی نبی کی سنت. سبحان اللہ. میرے آقا کو اس کی ضرورت نہ تھی, رب براہ راست مشورہ دیتا تھا اور گائیڈ کرتا ہے میرے رب میرے آقا کو. مشورہ لیتے تو تجاویز مختلف آتی ہیں, کسی کی تھوڑی سخت, کسی کی نرم. تاریخ گواہ ہے, ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں حدیث موجود ہے. میرے آقا نے ہمیشہ اس تجویز کو پسند کیا اور عمل کیا جو نرم تھا. اب میں نام نہیں لیتا کس کی نرم ہوتی تھی, کس کی سخت ہوتی تھی, وہ پھر آپ کے دماغ میں کوئی اور خلل نہ پڑ جائے. میں نے اوورآل آپ کو مفہوم دے دیا. اس سے بڑی بات ہے آقا کی بارگاہ میں وہ مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی, میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں. آقا خود اتنے نرم ہیں اپنی امت کے لیے کہ اگر کوئی روزہ توڑ کے آ جائے نا اور کفارہ نہ ادا کر سکے, اور آقا فرمائے کہ 60 روزے رکھو وہ کہ ایک تے رکھ نہیں سکیا تے 60 کی تو برداشت کرو. سبحان اللہ. آقا فرمائے چلو 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھوا دے, وہ کہے میں آپ ہی مسکین ہوں. آقا فرمان چلو 60 کو فدیہ ہی دے دے. آقا میرے کو کچھ ہے ہی نہیں. شریعت یہاں بات مکمل ہو رہی تھی, شریعت کا کام مکمل ہو گیا تھا, شریعت کے اندر یہی تھا, مگر صاحب شریعت کے اختیارات پہ قربان. جہاں شریعت کا اختیار, یہ جملہ معززین اور میرے علم دوست شخصیات اور بڑے بڑے سکالر علماء کو سننے والے ہستیوں کی نظر کر رہا ہوں, جہاں شریعت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, میرے مصطفیٰ کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک الگ مضمون ہے. اس وادی میں چلا گیا تو گھنٹے 3 پورے لگنا, میں ادھر نہیں جاتا. میں نے ایک آپ کو سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اس پر قرآن کی درجنوں آیتیں اور سینکڑوں حدیث وہ اس سینے میں کھیل رہے ہیں. ماشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا چلو ایک کھجورا بھی لے جاتا ہوں, کھا تیرے فرمایا خود کھا, تیرے بچے کھائیں, تیرے روزے کا کفارہ جانے اور حسنین کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی رعایت ہے, رعایت ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب رعایت نرمی, اس سے بڑھ کر نرمی کیا ہوگی؟ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک لجاجت والے, کچھ لجاجت والے, پیار والے, جس طرح کہنے نا اے ساڈا بچہ جڑا نا بڑائی کی کہنے نے پنجابی جڑا زیادہ لاڈلا ہوگا, لاڈلا. کچھ لاڈلے صحابہ بھی سن, عظیم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک لاڈلے پیارے صحابی آیا کہ کہتے آقا یا رسول اللہ 5 بڑیاں مشکل ہیں, 5 نمازیں میرے لیے بہت مشکل ہے, آقا نہیں پڑھ سکتا. آقا نے فرمایا 50 سے 5 کروا کے لایا ہوں. عرض میں آقا آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا کتنی پڑھ سکتے ہو؟ آقا 3 پڑھ سکتے ہو. فرمایا جا پڑھے گا 3 لکھی 5 جائیں گے. اتنی نہ کون سا ہمارا سبحان اللہ. اور منٹ 15 رہ گئے, میں اس سے آگے کے حوالے آخری گفتگو کے آخری حصے کی طرف نرمی کتنی ہے, کتنی نرمی ہے اسلام کے اندر, دین کے اندر, شریعت کے اندر, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ فقال اللہ فی حاجتہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, رب قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. جو دنیا میں لوگوں کے کام آتا ہے, رب قیامت کے دن اس کے کام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح کی درجنوں حدیث مبارک ہے, لیکن میں آخری حصے کی طرف جا رہا ہوں. آسانیاں لوگوں کے لیے, عوام کے لیے.
आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कह दिया गया मुशरिक कुफार मुसलमान नहीं है उनके बारे में मुशावरत होती, बदर के मैदान से कह दिया गया मुशावरत हुई इनके साथ क्या शुरू किया जाए। कुछ ने कहा इनको तो कत्ल कर दिया जाए, ये तो दुश्मन है हमारे, और इन्होंने हमारे साथ क्या किया। किसी ने कहा इनको जिंदगी भर कैद रखा जाए, किसी ने कहा इनको भूखा रखा जाए, किसी ने कहा इनको सजा दी जाए, किसी ने कहा इनको सजा पे मुशक्कत दी जाए, और किसी ने कहा इनसे कुछ न कुछ जिजिया टैक्स लेके इन्हें आज़ाद कर दें। मेरे आका ने ये तजवीज़ पसंद है, मैं इनको आज़ाद करना है, भाई इसका कोई रास्ता निकालो, इनको आज़ाद कैसे करना है। कहा चलो 400 दिरहम ले लें, 400 दिरहम, और इन्हें आज़ाद कर दें, छोड़ दें, ये जाए यहाँ रहना चाहिए, जाना चाहिए, इन्हें जल्दी क्या है। अब मैं दूसरी तरफ नहीं आता, ना वक्त है मेरे पास और ना ही यानी मेरे आका की सीरत और सुन्नत यह है कि काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, जंगी कैदी है, तलवारें चला रहे थे मुसलमानों पर, उससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है। उनके लिए भी मेरे आका का नरमी वाला सलूक इतना है कि उन्हें भी न कैद बिल मुशक्कत उनके लिए कबूल फरमा रहे हैं, न उनके लिए फांसी, न उनके लिए कत्ल, न उनके लिए उम्र भर कैद, उनको भी फरमा रहे कोई ऐसा रास्ता निकालो इन्हें आज़ादी कर दिया जाए। हम खुदा जाने किस नबी को मानने वाले हैं और हम अपने मुसलमानों के साथ क्या करने वाले हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ सकता है तो समझ। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। नाम लेते हम कि हम तो बड़े बड़े शायद कोई साहिब इमाम है, तो मेरे चाँद कुछ लोगों के पास 400 दिरहम तक नहीं थे बादशाह, कुछ लोगों के पास कैदियों के पास 400 दिरहम तक नहीं थे। अब क्या करें, इनको किसी तरीके से छोड़े, आज़ाद करें। मेरे आका ने फरमाया इन्हें कहें मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, इनको आज़ाद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताएं हाजी साहब, वो जो मुशरिक यहूदी कैदी बन के आए हैं, क्या वो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, क्या वो हदीस पढ़ाएंगे। हम तो दूसरी मस्जिद वालों को बर्दाश्त नहीं करते, अगर किसी का बच्चा कहीं पढ़ने चला जाओ तो कितने भेज देते हो, तू की काम करता है। मेरे आका मुशरिकों यहूदियों को आजादी दे रहे हैं इस बात पर के मदीने के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना। आगे चलिए, हमारे खुद साख्ता कानून है, असूल है जो हमने खुद बनाए हैं। एक जुमला सुन लो, फिर मैं आपको अगली बार में आखिरी सीन दिखाता हूँ, आखिरी सीन दिखाता हूँ। राजी बैठे, सुभान अल्लाह, बहुत तो नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये बातें वो ज़ोक शौक वाली और हल्ला गुल्ला और बल्ले बल्ले वाली नहीं है, ये संजीदा बात है, ये संजीदा लोग हैं। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि सबको पसंद आ जाए, किसी को तो पसंद है। मैदान करबला में इमाम हुसैन जैसा खतीब नहीं हो सकता, इमाम हुसैन जैसा साहिब इल्म नहीं हो सकता, उन जैसा साहिब तकवा नहीं हो सकता, उन जैसा क़याम नहीं हो सकता, उन जैसा कोई आलिम उलूम मर्तबा नहीं हो सकता, उन जैसा आलिम हस्ब नस्ब वाला कोई नहीं हो सकता। आपने भी मैदान करबला में यजीदियों को खिताब फरमाया था, क्या हुआ जो किसी पर असर नहीं हुआ, कोई तो था जो हुल बन के निकला था, कोई तो था हुल बन के निकला था। मुझे इससे अर्ज नहीं है कि सारे बल्ले बल्ले वादा कर दे, अगर कहीं निस्बत से बात बंदों की सोच का लहरा हो जाए, उन्हें कुरान और हदीस का इस्लाम का असली चेहरा समझ आ जाए, मुहाल के दूर हो जाए, दिल की दुनिया आबाद हो जाए, तो मैं समझूंगा मेरा सोच सुनना पड़ेगा। आखिरी सी जब आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा लोगों की दिल दिल काया पलट के रखेगा। हम लोग तंग नजरी के माहौल में रह रहे हैं, घुटन के माहौल में रहने वाले हैं। हम इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, हमें मसला पढ़ाया जाता है, हमें दीन नहीं पढ़ाया जाता, हमें मज़हब पढ़ाया जाता है, हमें इस्लाम का आफाकी कुल्ली पैगाम नहीं सिखाया जाता, हमें अपने अपने जिस शौरे जिस जमात जिस उस्ताद के साथ कोई जुड़ा हुआ है, हमें उसकी एक घुमन घेरी में घुमाया जाता है, कुएं के मेंढक की तरह हमें
تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ ہم بند وادیوں میں گھوم رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جو ہماری دلیل ہے وہی مسلمان ہے، وہی اچھا ہے، باقی سب خراب ہے۔ ابھی آؤ آپ کی یہ کلیرٹی کر دوں، آپ کی سوچ کی کایا پلٹ کے رکھ دوں، آپ کے من کی دنیا سے دل و دماغ کی تازہ کر کے فکر کو اعلیٰ کر دوں، آپ کو ابھی سے ابھی 5-7 منٹ کے اندر اندر آپ کی دنیا کی کائنات ہو جائے من کے اندر کی۔ دیکھو 4 ائمہ اربعہ فقہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم حنفی ہیں، ہم الحمدللہ سب موسٹلی ہم حنفی بیٹھے ہیں، لیکن ایسی تنگ نظری کا زہر ہم نے پی لیا ہے کہ اگر کوئی شافعی حنبلی مالکی ہمیں نظر آ جائے تو ہمارے دل میں اس کی محبت کا، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت آٹومیٹکلی اس کا بیج رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی ان کے طریقے پر ہمارے سامنے نماز پڑھے، ہمیں نظر آ جائے، ہمارے اندر اس کی برداشت ختم ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ ہم سے وہ خوشی سے قبول، ہم خوشی سے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میری اسٹیٹمنٹ لے لو، اسے دل کی تختی پر لکھ لو، ذمہ داری کے ساتھ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اتنے لوگوں ضلع کی اور 60 والے 3-4 افراد سنتی ہوئی انٹلیکچوئل کمیونٹی کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ چاروں کے چاروں ائمہ اپنے اپنے دور کے ولی کامل، جن کے نام پر ہم نے جنگ اور بھگدڑ مچا رکھی ہے نا، ان کا اپنا طریقہ بھی سمجھا، کیونکہ اتنی نرمی رکھتے تھے۔ ہم نے تو اپنے خود ساختہ اصولوں کو قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ اہمیت دے دی، قرآن اور حدیث بھول گئے، جو خود ساختہ اصول بنا رکھے ہیں اپنی زندگی کے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، مسلک اور مذہب کے بارے میں، اسی پر سارا زور لگا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، آپ کی اپنی تحقیق تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے، ان کی اپنی تحقیق تھی، وہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی، دونوں میں سے حرام اور ناجائز کوئی عمل بھی نہیں ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، مگر اس اختلاف کے باوجود اپنے عقیدے میں، اپنے مذہب میں، اپنے طریقے میں نرمی اتنی رکھتے تھے کہ امام شافعی امام اعظم کے فوت ہو جانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر برکت کے لیے آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر دعا کرنے آتے تھے، اور جب ان کے مزار پر آتے دعا کرنے، نماز کا وقت ہو جاتا، اپنے طریقے پر نہیں پڑھتے تھے، صاحب مزار امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ دین سے خارج ہو گئے، ان پر فتویٰ لگ گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمیں اسلام نہیں پڑھایا جا رہا، الا ماشاء اللہ ہمیں مسلک اور مذہب پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ دین صرف اصل اسلام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف مذہب 4000 سے زیادہ ہے دنیا میں، 200 سے زیادہ بڑے مین مذہب ہے، 4000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے مذہب، دین صرف اور صرف ایک ہے جس اسلام کا۔ تو امام شافعی اختلاف کے باوجود جب ان کی احترام اتنا کرتے تھے، ان کے مزار پر بھی جاتے تھے، جب وہاں جاتے تھے ان کے احترام میں اپنا طریقہ چھوڑ دیتے، فلیکٹ دیتے، لوگ پوچھتے امام صاحب آپ تو رفع یدین کرنے والے ہو؟ فرماتے ہیں جن کے مزار پر آیا ان کے احترام میں اپنا طریقہ چھوڑ کر ان کے طریقے پہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے نوجوانان ملت اسلامیہ، میرے شہر کی، میرے قوم کی قیادت، مسئلہ یہ ہے صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں، ان کے اندر اتنی نرمی تھی تو پھر آگے ان کے شاگردوں اور مریدوں میں بھی یہ نرمی آئی۔ میں آپ کو ایک اور جملہ سٹیٹمنٹ کے طور پر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اگلا حوالہ دیتا ہوں، وہ آخری حوالہ ہوگا، آخری حوالہ ہوگا، منٹ میرے پاس پہنچا دیں گے، شیڈول ٹائم
راضی بیٹھے سبحان اللہ یار اگر کسی کو میری عجیب عجیب باتیں پسند نہ آئے مجھے معاف کر سبحان اللہ سبحان اللہ یقین جائے مجھے بھی وہ سارا کچھ آتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں مجھے سارا کچھ آتا ہے وہ قصے وہ واقعے چاہوں تو 3 منٹ کے اندر آپ کو رلا دوں چاہوں تو 3 منٹ میں آپ کو ہنسا دوں تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے گاٹ ہمارے پاس سارے ہیں مگر اس وقت وہ گاٹ پھیرتا ہوں جس کی واٹ سے تو سب سے زیادہ ضرور آتا ہے آخری منٹ آپ کو بتائے گا مسئلہ صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں ہے یہ بات آگے ٹرانسفر ہوتی ہے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے جب ان میں اتنی نرمی تھی اتنی لچک تھی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے امام ابو یوسف شیخین میں سے اب ان کے پاس امام شافعی کے شاگرد آئے بات آگے ٹرانسفر ہوتی ہے استاد سے شاگردوں میں شیخ سے مریدوں میں اور اس سے پہلے جو آپ کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا تھا آپ کی سوچوں کی دہلیز پر بڑی کاری ضرب لگانے کے لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ حنفی صرف حنفیوں میں ہی اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں صرف حنفیوں میں ہی ولی ہوتے ہیں جن یہ سوچتے ہیں صرف حنفیوں میں ہی سب کچھ اعلیٰ ہے باقی سب ہیر پھیر ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں امام حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسین حنفی نہیں تھے عملی تھے بتاؤ کیا کہو جو سوائے حنفیت ہے کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضور غوث الاعظم جن کی مہر پر ہے کسی کو ولایت نہیں ملتی ان کے بارے میں کیا کہیں سبحان اللہ نہ میری 1 گھنٹے کی تقریر اور نہ یہ جملہ ہمیں اس قدر بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے ہم سوائے مخصوص ایک فرقے کے کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ جن کے نام پر سارا سال کھاتے ہیں جن کے نام پر تقریریں کرتے ہیں وہ تو حنفی نہیں تھے وہ تو حنبلی تھے میری بات کو کوئی پھر چیلنج کر جرات ہے اور منہاج القرآن کی بات کو چیلنج کرنے کی اتنی آسان بات ہے امام اعظم کے شاگرد تھی امام ابو یوسف کوئی بات سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تم پتہ یہ چلا کہ اگر حنفیوں میں ولی ہیں تو حنبلیوں میں بھی شافیوں میں بھی مالکیوں میں بھی تو صرف آپ نے آپ کو یوں نہ سمجھے کہ صرف میں عاشق ہوں بس باقی سب ہیر پھیرے جس نے یہ سوچا اسے عشق رخصت ہو جاتا ہے جس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا نا خیر منہ کہ میں اس سے اچھا ہو گیا ہوں وہ تہجد گزار ہو کے بھی فارغ ہے وہ صاحب علم ہو کے بھی فارغ ہے وہ صاحب عمل ہو کے بھی فارغ ہے فائدے میں وہی ہے جڑا سارے کو اپنے نالوں اچھا سے سبحان اللہ جس طرح میرے نبی نے فرمایا اپنے نالوں وڈے نو اس واسطے اچھا سمجھ کہ تیرے نالوں وڈے ہوتی نیکیاں زیادہ نہیں اپنے نالوں چھوٹے نو بھی اچھا سمجھ اس واسطے وہ ہمارے چھوٹے ہوتے گناہ تھوڑے امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد میں نے کہا تھا میں آپ کی سوچ کو بدل دوں گا میں نے کہا تھا مجھے یاد ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لینا کہ ہم کہاں ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے کیا پڑھایا ابھی تو میں نے دیر میں سے ایک دانہ دیا ہے اور ٹائم پر میں بند کر رہا ہوں تو امام شافعی کے شاگرد آئے امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد تھے شاگرد خاص اتنے میں اذان کا ٹائم ہوا اب امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں مؤذن کو کہنے لگے کہ مہمان آئے اور مہمان شافعی ہیں تو ایسے کر تو آج اذان ویسے پڑھ جیسے امام شافعی پڑھے سبحان اللہ ہم حنفی اذان میں 2 دفعہ لفظ بولتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح اور شافعی ایک دفعہ حی علی الصلاۃ بولتے ہیں حی علی الصلاۃ بولتے ہیں ایک دفعہ حی علی الفلاح بولتے ہیں تو امام ابو یوسف نے مؤذن سے کہا مسجد میں آئے تھے ملے تو کہا کہ چونکہ مہمان ہے اور مہمان شافعی ہیں دوسری جماعت کے ہیں دوسرے مکتبہ فکر کے ہیں دوسرے طریقے ہیں ان کے احترام میں آج اپنا طریقہ اذان والا چھوڑ اذان ویسے پڑھے جیسے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا پھر یہ حوالہ ہے میرے پاس تو اس جیسے درجنوں حوالے کوئی لینے والا تو ہو ہمارے پاس ہوگا ہی
گئی ہے جس کے طلبگاری کا میں ہمیں مارکیٹ بنانا پڑے گی. ابھی مارکیٹ بنی نہیں ہے. کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا حال؟ آئینے بیچتا ہوں نابینوں کے شہر. ابھی مارکیٹ بنانے پہ وقت لگے گا لیکن جب سمجھ آ جائے گی تو پھر سودا صرف یہی چلے گا. قرآن کا چلے گا, میراث القرآن کا چلے گا, اسلام کا چلے گا, رب کا چلے گا, رب کا فرمان کا چلے گا, مصطفیٰ. کب تک یہ بند گلیوں والی چلتی رہیں گی باتیں, ذوقی اور وقتی باتیں؟ ٹائم بات کا وقت آنے والا ہے. لوگوں کو شعور آئے گا, اسی طرح آئے گا جرأت جب ہمت کریں گے, اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا, ون بائی ون. اچھا اس سے دلچسپ بات, اب اذان ہو گئی, مہمان خوش ہو گئے کہ انہوں نے انہیں اذان پڑھی جی میں ایسا پڑھتے ہیں. اپنائیت ہو گئی, وہ گیپ ختم ہو گیا, اپنائیت ہو گئی. وہ خوش تھی کہ نماز کا ٹائم تھیا. امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد امام ابو یوسف مسیح ہونا بھی امام ہوئے موزن ہوئے فرمائے نے چلو مہمان آ گئے نا, جو مہمانوں کو آتے ہیں تو نماز پڑھاؤ. میں ان اینڈ دے سریکی چینل نہیں واسطے رہا, میں کہ سریکی اکثر پنجابی سنائیں نے, اردو سنائیں نے, تھوڑی انگریزی عربی سنائیں نے, پر سریکی کا خیال نہیں کیتا. میں چلو آخری لفظ دو چار سریکی بول چھوڑوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسکراہٹ بھی تو آپ کی دیکھنی ہے. میں نے کہا ہے نا ہمارے پاس چینل لگے ہیں, یہ اتنی دیر لگتی ہے چینل بدل کے جو مرضی کرتے ہیں. اور کہ نماز نہ کیوں پڑھوں چاہے شافیہ کیوں, مسیح حنفیہ دی ہے. اچھا جرے میں نے انہاں نماز پڑھی نا شافی, انہاں نماز انہیں پڑھائی تھی میں حنفی پڑھ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, مزہ نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نسوات رسا دینا سینے لگا. اس کو کہتے ہیں فلیکسیبلٹی ان اسلام. اسلام میں لچک نرمی قرآن کے اندر. اے بابا رب اپنے بنائے ہوئے دستور بدل دیتا ہے آپ کی عزت اور عظمت کے لیے. مصطفیٰ بدل دیتے ہیں آپ کی عزت اور احترام کے لیے. شریعت میرا ہو جائے آپ کے لیے. تم اتنی بڑی بلا ہو گئے ہو کہ خود ساختہ اپنے انسان چائے ہاتھ پڑنے کے بعد بنائے ہوئے قاعدے قانون نہیں بدل سکتے. نہ تمہیں شریعت کی حیا ہے, نہ انسانیت کی, نہ نبی کی سیرت کی, نہ سنت کی. آخر تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق جاریہ, یا علی, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بات مکمل میسج کا جملہ سنے, میسج آخر بات مکمل. یہی اصول نرمی والا, لچک والا, تھوڑی سی جو بات کہتے اس میں مزید نظر ثانی شفقت کرنے والا اصول آپ اپنا لیں. آپ کا خاندانی مسئلہ ہو, کاروباری مسئلہ ہو, آپ کا محلے داری کا مسئلہ ہو, آپ کا برادری کا مسئلہ ہو, آپ کا مسلکی مسئلہ ہو, آپ کا مذہبی مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں اس اصول کو اپلائی کریں. آپ کی زندگی کے آدھی سے زیادہ ٹینشن اور مسئلے کا علاج اسی قانون میں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ سبحان اللہ. یہ وہ کنسیپٹ ہے, یہ وہ سیکرٹ ہے, یہ وہ اسپریچول اینڈ ریلیجیس پوائنٹ ہے, سینٹرل پوائنٹ آف دا اسلام, کہ جس کو اگر یہ تو سننے سنانے کا تو ثواب مل گیا, تھوڑی سی فکری سوچ اعلیٰ ہو گئی, لیکن اگر اس کو اپنی لائف پر, زندگی پر اپلائی کریں گے ہر معاملے میں, تو آپ کی آگے سے اگر مجھ سے لکھوا لیں, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اگر اس قانون فطرت کو, اس اصول کو, اس سیرت مصطفیٰ کو, اس سنت الہیہ کو اپنی زندگی کے اندر آج سے شروع کر دے, اگلے 11 دن سے پہلے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار جینے کا مزہ ہی اب آیا. پھر کہنا پڑے گا دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی, خوش روی اچھی لگی, نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر آقا انمول کر دیا. ہم نے صرف آقا کا نام لیتے ہیں, آقا کی سیرت اور سنت کو عمل کر کے دیکھیں. دنیا کے چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, ہر مسئلے کا حل نبی کی سیرت میں ہے, نبی کی سیرت میں, اسلام میں ہے, شریعت میں ہے. جتنا دین سے دور ہوتے جائیں گے مسائل بڑھتے جائیں گے, جتنا دین کے قریب ہوتے جائیں گے مسائل ختم ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو نبی کی سچی بلانے والی زندگی عطا فرمائے. آمین. یا مصطفیٰ کہتے کہتے